حسینی ہے دنیا میں پھیلے ہوئے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية وصولة الحيدرية والقسمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والعدد الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پر محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ناظرین کرام، سردار سید الشہداء، عزیزان محترم، سامعین حضرات، آپ حضرات کی خدمت میں جس حدیث کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس پر مسلسل کئی تقریریں آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کی، اور آج مقصد یہ ہے اس حدیث پہ گفتگو کرنے کا کہ انسان حب دنیا کے چکر میں، حب دنیا کی خاطر انسان اہل بیت سے کتنا دور ہو جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی، بے شک حسین ہدایت کے چراغ ہیں، وسفینۃ النجات، اور نجات کی کشتی ہیں، نجات کے سفینہ ہیں. عزیزان ایمان، میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اسے نجات مل جائے، اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے، تو اس کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ امام حسین کے قریب آئے. عزیزان ایمان، لیکن ہمارا معاشرہ یہ ہے، ہمارے معاشرے کی کمزوری یہ ہے کہ ہم فقط یہ 2 مہینے 8 دن میں جتنا ہو سکے عزاداری کے متعلق ہم بیان کر دیں، عزاداری کے متعلق اہل بیت کو یاد کر لیں، لیکن 2 مہینے 8 دن گزرنے کے بعد ہم اہل بیت سے اور عزاداری سے بہت دور نظر آتے ہیں. اس معنی میں دور نظر نہیں آتے کہ ہم ماتم نہیں کرتے، ہم جلوس نہیں نکالتے، نہیں عزیزان ایمان، اس معنی میں نظر آتے ہیں کہ ہمارا عمل بالکل برخلاف ہوتا ہے. عزیزوں، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ اگر انسان علم یافتہ ہو جائے، ہدایت یافتہ ہو جائے، جب کشتی امام حسین پہ سوار ہو جا رہا ہے، پھر اس کے بعد بھی اس کے اندر کمی کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی مشکل ہے کہ جس کی بنیاد پر ہمارے اندر تبدیلی نہیں پیدا ہوتی، اور ہمارے اندر تبدیلی نہ پیدا ہونے کا سبب یہ ہے کہ حب دنیا زیادہ ہے. ہم حب دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. توجہ کا طالب عزیزوں، کیوں دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ اگر ہم فلاں کے ساتھ رہیں گے ہمارا نام ہوگا،
گئے ہمارا نام ہوگا، اگر ہم فلاں کے یہاں جا کر کے عبادت کر لی ہمارا نام ہوگا، ہم نے جا کر کے مندر میں پوجا کر لی ہمارا نام ہوگا. کیوں؟ اگر ایک پڑھا لکھا انسان، باعمل انسان اگر اس فعل کو انجام دے تو سمجھ میں آتا ہے کہ مصلحت کے مطابق وہ فعل کو انجام دے رہا ہے. لیکن ایک جاہل انسان جو کچھ نہیں جانتا، جاہل انسان کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ جو جاہل انسان ہے فقط وہ اس کا کام ہی یہی ہے کہ ہمیشہ کام وہ ایسا کرے گا کہ فقط نام ہو جائے. بہت ساری مثالیں دیکھ لیں، کبھی علماء کے خلاف، کبھی طلباء کے خلاف، کبھی عزاداری کے خلاف. یہ ساری چیزیں کیوں آ رہی ہے درمیان میں؟ اس کی وجہ اور علت یہ ہے کہ اس کے نزدیک فقط عزاداری امام حسین فقط ایک شب بیداری سے منسوب ہے. وہ بس یہ سمجھتا ہے کہ ایک ہم شب بیداری کر لیں، ہم ایک شب بیداری کرتے ہیں جس کی بنیاد پر ہم امام حسین والے، ہم حسینی ہو گئے. نہیں عزیزان ایمان، یہ انسان کی غلط فہمی ہے. اس لیے انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ انسان 2 مہینے 8 دن میں اس طریقے سے انسان ہدایت یافتہ ہو امام حسین علیہ السلام سے. اس لیے کہ یہ درسگاہ کوئی معمولی درسگاہ نہیں ہے. اس درسگاہ دیکھیں، دنیا کی مثال دیتا ہوں عزیزان ایمان. دنیا میں ایک درسگاہ جب کھلتی ہے اس کا ہمیشہ مؤسس، اس کو تاسیس دینے والا، اس کو بنانے والا ایک دنیا کا جاہل انسان، یہ بہت زیادہ ایک تھوڑا بہت پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے کہ جو اس کی تاسیس کر دیتا ہے، جو اس کو بنا دیتا ہے، اس کی بنیاد ڈال دیتا ہے. لیکن عزاداری امام حسین علیہ السلام، یہ درسگاہ جس کی فرشازہ، جسے فرشازہ کہتے ہیں، جس کی بنیاد ڈالنے والے کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کہتے ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس کی بنیاد ڈالی. لہذا ہم نے اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا، اب انسان اس درسگاہ پر آنے کے بعد اگر نہیں تبدیل ہو رہا ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اس کے درمیان مانے ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو اسے رکاوٹ بن رہی ہے کہ وہ ہدایت حاصل نہ کر سکے، ہدایت یافتہ نہ ہو سکے، وہ کشتی نجات میں سوار نہ ہو سکے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان خود کو اپنے آپ کے اندر تبدیلی لے کر کے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرے. وہ دیکھے کہ آخر حب دنیا کی بنیاد پر ہم کیوں ہدایت سے ہم دور ہو رہے ہیں، ہم کیوں کشتی امام حسین پہ سوار نہیں ہو پا رہے ہیں، کیوں ہمارے اندر یہ ساری برائیاں آ رہی ہیں. وہ ساری برائیوں کو غور کرے، کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ تکبر ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر کوئی اور خامیاں ہے، یا دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ہدایت سے فقط وہی مستفید ہوگا جس کے اندر کا ظرف پاک ہو. اگر اندر کا ظرف گندا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر کے ظرف کو بہتر کرے. اس لیے کہ گندی جگہ پر کبھی ایک اچھی چیز نہیں آ سکتی. اس کو پاک کرے، اس کو جیسے ہی پاک کرے گا فوراً وہ حقیقت مانم حسینی بن جائے گا. لیکن جو انسان دنیا کے پیچھے جا رہا ہے فقط اس لیے کہ میرا نام ہوگا، فقط اس لیے کہ ہمارا یہ ہوگا، مجھے مال ملے گا، دولت ملے گی، ثروت ملے گی، شہرت ملے گی، اگر اس بنیاد پر جا رہا ہے یقیناً وہ اپنے ساتھ بہتر نہیں کر رہا ہے. عزیزان ایمان، بہت ساری تاریخ میں اٹھا کر کے مثالیں دیکھ لیجیے. تاریخ کے اندر بھی بہت سارے لوگ تھے حسینی دعویٰ کرنے والے. فقط دعوے سے نہیں ہوگا، انسان دعوے کے ساتھ ساتھ عملی میدان میں بھی. امام حسین علیہ السلام کا فقط انسان امام حسین کا نام لے لے، عزاداری کر لے، نہیں عزیزان ایمان. ایسے عزاداری کرنے والے، ایسے ماتم گرہ بہت سارے مل جائیں گے. آج کا معاشرہ یہ ہو گیا ہے، آپ دیکھ لیجیے. لیکن انسان کے لیے ضرورت اس کی ہے کہ انسان جہاں عزاداری کر رہا ہے، جہاں امام حسین کو مان رہا ہے، ماننے کے ساتھ ساتھ اسے معرفت ہونا چاہیے. جس دن معرفت ہو گئی کبھی وہ دوسروں کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا. دوسروں کے سامنے سر جھکانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے اہل بیت کو پہچانا نہیں. اہل بیت سر تو کٹا سکتے ہیں لیکن کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا. بہت ساری حکومتیں گزر گئی. تو عزیزان ایمان، اہل بیت سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان دوسرے کے در پہ سر جھکائے ہوئے ہے.
آپ دیکھ لیجئے بہت سارے سوشل میڈیا پہ آپ کو لوگ دکھ جائیں گے، اور وہ حسینی بھی ہے، توجہ کا طالب عزیزان ایمان۔ تو امام حسین علیہ السلام کا زمانہ اسی 7 یا 8 یا 9 محرم تھی۔ تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ میں دیکھیں کہ ایک شخص جس کا نام ارسمد ابن ابی مسلم یا ارسمد ابن سلیم ہے، یہ شخص امام حسین علیہ السلام کے قریب آیا اور آنے کے بعد سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام سے کہتا، توجہ کا طالب عزیزان ایمان، امام حسین علیہ السلام سے ملنے کے باوجود اس نے کسب نہیں کیا تبلیغ کو، ہدایت کو کسب نہیں کیا۔ اگر کسب کر لیتا تو کشتی نجات پہ سوار ہو جاتا، لیکن کشتی نجات سے دور ہو گیا۔ کیا وجہ تھی اس کی؟ اب یہ ارسمد ابن ابی مسلم یا ارسمد ابن سلیم امام حسین علیہ السلام کے بعد آنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے ایک داستان نقل کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا بسم اللہ۔ اس نے کہا کہ آج سے 23 سال پہلے ہم آپ کے بابا کی فوج میں تھے، آپ کے بابا کے سپاہیوں میں تھے، ہم آپ کے بابا کے ساتھ تھے، لیکن ابھی جب امام حسین کے قریب آیا یعنی 61 ہجری میں، تو یہ عمر سعد کے لشکر میں سے تھا۔ وہ بیان کرتا ہے امام حسین علیہ السلام سے کہ 23 سال پہلے جب جنگ صفین سے ہم پلٹ رہے تھے تو آپ کے بابا کا سفر اسی سرزمین سے ہوا تھا۔ جب وہ آئے اور آنے کے بعد جب اس سرزمین پر پہنچے تو انہوں نے خاک کربلا کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد بوسہ دیا، چوما، چونے کے بعد وہ عبادتیں کی۔ لوگوں نے پوچھا کیا یہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر اتنا آپ احترام کر رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے بتایا۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام سے وہ کہتا ہے شخص کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ کے سلسلے میں تم پوچھ رہے ہو، مولا کائنات نے جب اس کو نقل کیا کہ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر شہید ہونے والے جتنے بھی افراد ہیں وہ سارے لوگ بغیر حساب و کتاب کے بہشت میں داخل ہوں گے۔ مولا کائنات نے جب یہ واقعہ نقل کیا تو ارسمد ابن ابی مسلم مسکرانے لگا، ہنسنے لگا۔ اس کے بعد جب یہ گھر پر پلٹا، پلٹنے کے بعد اپنی بیوی سے نقل کرتا ہے، بیان کرتا اپنی بیوی سے، یہ کہتا ہے کہ آج مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام جب ہم جنگ صفین سے پلٹ رہے تھے تو یہاں پر یہ داستان پیش آئی، یہ واقعہ پیش آیا، اور آنے کے بعد وہاں پر انہوں نے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے۔ اس کی بیوی نے کہا تو پھر اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے، مذاق کیوں اڑا رہے ہو؟ اس کی بیوی کہتی ہے کہ علی حق کے علاوہ کچھ نہیں بولتے، جو بولتے ہیں وہ حق ہوتا ہے۔ اس کے بعد ارسمد امام حسین علیہ السلام سے کہتا ہے کہ جو 23 سال پہلے آپ کے بابا نے ہم سے کہا تھا، آج وہ میں حقیقت میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس سرزمین پر کھڑے ہیں۔ عزیزان ایمان، تو امام حسین علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کرایا، جب سب کچھ بتایا، تو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ارسمد سے پوچھا اب تمہارا ارادہ کیا ہے؟ ارسمد کہتا ہے کہ نہ میں آپ سے جنگ کروں گا اور نہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ توجہ کا طالب عزیزان ایمان، امام حسین علیہ السلام کا وقت دیکھنے کے باوجود، مولا کائنات کی پیشن گوئی کے باوجود یہ انسان درک نہیں کر پا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز اس کے درمیان حائل ہے کہ جس کی بنیاد پر ہدایت کو کسب نہیں کر پا رہا ہے۔ عزیزو، تو امام حسین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے تو میری مدد نہ کر اور تو جنگ بھی نہ کر، لیکن میں تجھ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ تو یہاں سے اتنی دور چلا جا کہ جب میں عالم غربت میں
جب میں مدد کی آواز کو بلند کروں، جب میں آواز استغاثہ کو بلند کروں، تو تو میری آواز کو نہ سن سکے، اس لیے کہ میری آواز استغاثہ پر، میری غربت کی اس آواز پر جس انسان نے بھی اگر آواز کو سنا اور سننے کے بعد لبیک نہیں کہا تو پروردگار عالم اس کے اوپر سخت عذاب نازل کرے گا۔ توجہ کا طالب عزیزان ایمان، کیا نتیجے نکلا اس واقعے سے؟ اس واقعے سے نتیجے یہ نکلا کہ امام حسین کے ساتھ ہونا بہت آسان نہیں ہے۔ انسان آسانی سے کہہ دیتا ہے حسینی ہے، عزادار ہے، کہنا آسان ہوتا ہے۔ عملی میدان میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ امام حسین کے ساتھ آ جائے تو اسے قربانی دینا پڑے گا۔ بغیر قربانی کے انسان امام حسین کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اب وہ چاہے قربانی دولت کی ہو، چاہے وہ ثروت کی ہو، چاہے وہ اولاد کی ہو، چاہے وہ بچوں کی ہو، چاہے وہ گھر والوں کی ہو۔ توجہ کا طالب عزیزان ایمان، تو یہ عصمت کا عقیدہ تھا کہ اس کے درمیان کوئی ایسی چیز حائل تھی کہ امام کی تبلیغ کے باوجود بھی یہ امام کے ساتھ نہ رہا اور امام کو چھوڑ کے چلا گیا۔ لیکن ہم نے تاریخ میں کچھ ایسے بھی دیکھے کہ جنہیں اتنی معرفت تھی کہ دفاع اہل بیت کے لیے، مزار مقدسہ کی حفاظت کے لیے قاسم سلیمانی جیسا شہید سب کچھ کو چھوڑ کر کے خدا کی راہ میں قربان ہو گیا۔ ہو جائے جی، یہ وہ شخصیتیں تھیں، کتنی معرفت تھی ان کے درمیان عزیزان ایمان۔ تو انسان کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ انسان خود کو اندر دیکھے کہ اس کے اندر کوئی کون سی ایسی کمی ہے، کون سی ایسی چیز رکاوٹ بن رہی ہے اس کے درمیان کہ جو ہدایت امام حسین کو، قول امام حسین کو درک نہیں کر پا رہا ہے۔ کون سی ایسی علت ہے، کون سی ایسی وجہ ہے؟ نہیں عزیزان ایمان، لیکن تاریخ کا مطالعہ کریے، تاریخ میں کچھ ایسے بھی ملے کہ جو لوگ امام حسین کو لے کر کے کربلا آئے تھے، جناب حر کو دیکھ لیجیے، لیکن جناب حر نے جب امام حسین علیہ السلام کو پہچانا اور وہ ساری چیزیں کہ جو ان کی ہدایت کی لیے رکاوٹ بن رہی تھی، ان ساری چیزوں کو برطرف کیا اور کشتی امام حسین پہ سوار ہو کر کے شہید ہو گئے۔ عزیزان ایمان، اب وہ وقت آ گیا کربلا میں کہ امام حسین علیہ السلام کو پہچانتے نہیں۔ اگر امام حسین علیہ السلام کو پہچانا ہوتا، معرفت ہوتی، تو کبھی بھی امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں اپنے 18 سال کی کڑوی جوان پر نہ کرتے۔ عزادارو، امام حسین پر کتنی مصیبتیں پڑی، اس سے بڑی مصیبت امام حسین پہ کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے چھوٹا لفظ جو رحم کا ہوتا ہے، نفسیاتی جملہ ہے عزادارو، سب سے چھوٹا لفظ اگر رحم کا کوئی ہوتا ہے تو انسان پوچھ لیتا ہے، کہیں حادثہ ہوا، کہیں پہ کوئی چیز دیکھتا ہے تو اگر اس کے اندر رحم نام کی کوئی چیز ہوتی ہے، انسانیت ہوتی ہے، تو وہ پوچھ لیتا ہے کہ کیا ہوا۔ لیکن عزادارو، کربلا کا وہ منظر ہے، کربلا کا وہ میدان ہے کہ امام حسین نے مرثیہ پڑھا۔ امام حسین کہتے ہیں کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ ہاں عزادارو، ایک وہ وقت بھی آیا کہ امام حسین علیہ السلام کے صحابہ و انصار، عزیز و اقربا ایک ایک میدان میں جاتے رہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ غازی عباس امام حسین کے قریب آئے اور آنے کے بعد امام حسین کہتے ہیں کہ آقا مجھے بھی جنگ کی اجازت دے دیجئے، آقا مجھے بھی شہید ہونے کی اجازت دے دیجئے۔ ہاں عزادارو، لیکن امام حسین کو پورا بھروسہ تھا غازی عباس پر، اس لیے کہ غازی عباس کی وہ عظمت تھی کہ جن کے اوپر تمام بیویوں کو بھروسہ تھا، جناب سکینہ کو بھی بھروسہ تھا، جب تک میرا چچا زندہ ہے کبھی بھی یزیدی لشکر میں کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ ہماری طرف رخ کر لے۔ ہاں عزادارو، بیویوں کو کتنی امید تھی، کتنی ٹھارست تھی، لیکن جب غازی عباس جب اجازت لے کر کے ایک مرتبہ جب رہنے لگے، جب فرات کی جانب چلنے لگے، امام حسین علیہ السلام غازی عباس کے قریب آئے۔ سنے عزادارو، جنگ کی اجازت نہیں دیتے، ایک
سے میری کمر ٹوٹ گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔